بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا، جو ابتدا میں نے دعا پڑھی ہے پہلے تو آپ اس کو سب سے پہلے پڑھ لیں۔ یہ دعا کتاب کے شروع میں ہم نے 9th کلاس میں بھی پڑھی تھی اور اب بھی پڑھیں گے۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے ایک بات بہت ضروری ہے کہ جو ریٹن فارم میں آپ کو ہوم ورک یہاں سے اسکول سے دیا گیا ہے، جو اسٹوڈنٹس لے گئے ہیں یا جو نہیں لے کے گئے اب لے کے جانے والے ہیں، اس ہوم ورک کو آپ نے اپنی نیٹ کاپیز کے اوپر لکھ لینا ہے اور بالکل صاف ستھرا لکھنا ہے۔ جہاں پر آپ نے ہیڈنگز کو شوق کر کے لکھنا ہے یا لائنز لگانی ہیں، جتنی بھی انسٹرکشن آپ کو دی گئی ہیں اس کے مطابق آپ نے اپنی کاپی کو صاف ستھرا لکھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد آج کے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں۔ پہلا سبق جو ہے وہ ہے مولوی عبدالحق، اور اس کے مصنف جو ہیں وہ شاہد احمد دہلوی صاحب ہیں۔ اسکرین پر جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے یہ شاہد احمد دہلوی صاحب کی ہی ہے۔ شاہد احمد دہلوی صاحب 1906 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1967 کو ہے۔ بعد میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ شاہد احمد دہلوی مولوی نذیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین کے بیٹے تھے۔ مولوی نذیر احمد، ان کو ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اردو ادب کے اندر ان کی بہت ساری خدمات ہیں جو دیدنی ہیں، دیکھنے کے قابل ہیں، اور ان پر لکھا گیا شخصی خاکہ مرزا فرت اللہ بیگ کا نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی میں ان کے پورے حالات زندگی بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے لکھ دیے ہیں۔ اب شاہد احمد دہلوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد سے حاصل کی، دہلی یونیورسٹی سے فارسی میں ایم اے کیا، تعلیم مکمل کرنے کے بعد ماہنامہ ساقی جاری کیا۔ اب ماہنامہ بھی میں نے انڈر لائن کیا ہے، ساقی بھی میں نے انڈر لائن کیا ہے۔ اب یہ جو انڈر لائن ہیں، یہ تمام الفاظ جو انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، ان کے معنی جو ہیں میں نے الگ پیج کے اوپر لکھ لیے ہیں، جو بعد میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا۔ ماہ نامہ، یہ ماہ سے نکلا ہے، ماہ مہینے کو کہتے ہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے۔ تو ماہنامہ وہ رسالہ جو مہینے کے بعد جاری کیا جائے اسے ماہنامہ کہتے ہیں۔ جو ماہنامہ انہوں نے جاری کیا اس کا نام ساقی تھا، پلانے والے کو کہتے ہیں۔ عام طور پر اس کا معنی یہی آتے ہیں، لیکن زیادہ تر میخانے کے اندر جو شراب پلانے والا ہوتا ہے اسے ساقی کہتے ہیں۔ اور اسی نام سے ایک بک ڈپو بھی قائم کیا۔ بک ڈپو جس کو آپ اسٹیشنری کہہ سکتے ہیں، بکس کی کتاب۔ اس رسالے نے بے شمار لکھنے والوں کو متعارف کرایا۔ متعارف کہتے ہیں، یہ تعارف سے نکلا ہے، جان پہچان، یعنی وہ لوگ جنہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس رسالے کے اندر لکھنا اسٹارٹ کیا تو انہیں لوگ پہچاننا شروع ہو گئے، اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلے آئے اور کراچی سے اپنا رسالہ جاری کیا، یعنی ہجرت کر کے کراچی مقیم ہو گئے۔ وہ ادبی تحریکوں اور انجمنوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ادب کے لیے کوئی بھی تحریک چلتی یا انجمن محفل کو کہتے ہیں، یا کوئی بھی محفل ہوتی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ انہوں نے انجمن ادبی جرائد پاکستان بنائی۔ جرائد کو بھی میں نے انڈر لائن کیا ہے، جرائد یا جریدہ یہ رسالے یا اخبار کو کہتے ہیں، یعنی جتنے بھی اخبار پاکستان سے چھپتے تھے ان کے تحفظ کے لیے یہ تنظیم بنائی گئی، انجمن ادبی جرائد پاکستان بنائی۔ شاعر اور ادیبوں کے حقوق کے لیے رائٹرز گلڈ کے ضمن میں نمایاں خدمات انجام دی۔ اب یہاں میں نے ضمن کو بھی انڈر لائن کیا ہے۔ ضمن کہتے ہیں سلسلہ، یعنی رائٹر گلڈ کے سلسلے میں نمایاں خدمات انجام دی۔ انہیں موسیقی سے بھی بڑی دلچسپی تھی۔ وہ ریڈیو پاکستان کراچی میں بحیثیت میوزک سپروائزر مقرر ہوئے، یعنی سپرویژن کرتے تھے جتنا بھی وہاں پر میوزک کا کام ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے جاپان، تھائی لینڈ، فلپائن، ہانگ کانگ کے دورے بھی کیے، جہاں انہوں نے پاکستانی موسیقی پر لیکچر دیے، یعنی لوگوں کو اویئر کیا، ان کو اویئرنیس دی کہ پاکستان کے اندر کون کون سی موسیقی جو ہے سنی جاتی ہے، پسند کی جاتی ہے۔ شاہد احمد دہلوی ایک ذی علم آدمی تھے، ذی علم، علم والے۔ وہ دراصل نذیر احمد اور بشیر الدین کی روایات کے امین رہے۔ امین امانت دار کو کہا جاتا ہے۔
انہیں دہلی کی ٹکسالی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ دہلی کی ٹکسالی زبان یعنی وہ زبان جو کھری ہوتی ہے اسے ٹکسالی زبان کہا جاتا ہے۔ کھری زبان، معیاری زبان، اسے ٹکسالی زبان کہا جاتا ہے۔ عبور مہارت کو کہتے ہیں، یعنی دہلی کے اندر جو بہترین اردو بولی جاتی ہے ان پر انہیں پوری مہارت حاصل تھی۔ ان کی تصانیف کی تعداد 50 کے قریب ہے۔ ان کے بعض مقالہ کی جمع ہے، خاص مضامین جو ہوتے ہیں اسے مقالات کہا جاتا ہے۔ ان کے بعض مقالات نے دہلی مرحوم کو زندہ و جاوید کر دیا۔ دہلی مرحوم اس وجہ سے کہا گیا کہ دہلی کے اوپر بہت سارے بادشاہوں نے، پھر اس کے بعد انگریزوں نے حملہ کیا اور دہلی کو تخت و تاراج کر دیا۔ اس کے اندر جتنی بھی ادبی محافل ہوتی تھی یا جتنے بھی ادبی لوگ تھے وہ تقریباً ختم ہو چکے تھے، اس لیے دہلی مرحوم کو زندہ و جاوید کر دیا، یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ زندہ و جاوید، جاوید کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والی زندگی دی۔ اپنے رسالے کے بعض خصوصی شماروں کے ذریعے اردو ادب کی ترویج میں بھرپور حصہ لیا۔ ترویج کہتے ہیں رواج دینا، یعنی اردو ادب کو رواج دینے میں ان کے رسالوں کا بہت اہم کردار ہے۔ ان کی وفات کراچی میں ہوئی اور وہیں پر دفن ہے۔ تصانیف: دلی کی بپتا، گنجینہ، گوہر، سرگزشت، عروس، اندھی گلی، دہان کا گیت اور پاکستانی موسیقی وغیرہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ یہ تو مصنف کے حالات ہیں جس پر ہم ڈیٹیل میں نہیں گئے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں مولوی عبدالحق صاحب، جو آج کا ہمارا پہلا سبق ہے۔ مولوی عبدالحق، ان کا لقب بابائے اردو ہے۔ انہیں لوگ بابائے اردو کے نام سے پہچانتے ہیں۔ 20 اپریل 1870 کو یہ ہاپڑ میں پیدا ہوئے اور 17 اگست 1961 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ جو پہلا سبق ہے یہ کیا ہے جی؟ شخصی خاکہ ہے۔ صنف ادب کے اعتبار سے شخصی خاکہ ہے، یہاں میں نے جلی حروف میں آپ کے سامنے لکھ دیا ہے۔ اب یہ شخصی خاکہ کیا ہوتا ہے؟ بھئی شخصی خاکہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی بھی شخصیت کی زندگی کی تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے اور انہیں اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے، اسے شخصی خاکہ کہتے ہیں۔ اور آپ نے گزشتہ سال پڑھا ہوگا مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب کے شخصی خاکے آج بھی چار دانگ عالم میں مشہور ہیں، اور یہ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی، ایک وصیت کی تعمیل، یہ ہم اپنی نصاب کی کتابوں کے اندر پڑھتے رہتے ہیں۔ تو مولوی عبدالحق صاحب انہوں نے اردو کے لیے بہت سارے کارنامے سر انجام دیے، اور اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے جتنا کام مولوی عبدالحق صاحب نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر کیا، ان سے زیادہ کام شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ اب آ جاتے ہیں سبق کی طرف۔ دامان دلی میں ایک قصبہ ہے۔ اب دامان کو میں نے انڈر لائن کیا ہے۔ دامان، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا دامن، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ کی قمیض کا سامنے والا حصہ ہوتا ہے جو لٹک رہا ہوتا ہے، اس کو دامن کہتے ہیں۔ تو دامان کے معنی ہیں قمیض کا وہ حصہ جو نیچے لٹکتا ہے، یا اس کے معنی دامن شہر کے ارد گرد کی جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ تو دامان دلی میں ایک قصبہ ہے۔ اب بھئی یہاں پر شہر نہیں کہا، دیہات نہیں کہا، قصبہ کہا ہے۔ تو قصبہ جو ہے یہ بھی ایک مخصوص لفظ ہے۔ قصبہ آبادی کے اس مقام کو کہتے ہیں جو شہر سے چھوٹا ہو اور دیہات سے بڑا ہو، یعنی گاؤں سے بڑا ہے، گاؤں بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے، شہر سے چھوٹا ہے۔ تو کہتے ہیں دامان دلی میں ایک قصبہ ہے، یعنی دلی کے ارد گرد ہی ایک قصبہ ہے جس کا نام کیا ہے جی؟ ہاپوڑ۔ اس کی دو چیزیں مشہور ہیں، پاپڑ اور مولوی عبدالحق، یعنی ایک تو وہاں کی ایک سوغات پاپڑ مشہور ہیں اور دوسرے وہاں کے مولوی عبدالحق صاحب مشہور ہیں۔ پاپڑ ہر شہر میں بنتے ہیں، پاپڑ ہر شہر میں بنتے ہیں، مگر جو مزہ ہاپوڑ کے پاپڑ میں تھا کسی اور جگہ کے پاپڑ میں نہیں تھا۔ عبدالحق بھی بے شمار پیدا ہوئے مگر مولوی عبدالحق کا جواب آج تک نہ ہو سکا۔ پہلے پیراگراف کے اندر چند باتیں قابل غور ہیں کہ مولوی عبدالحق صاحب کہاں پیدا ہوئے، کہاں رہتے تھے۔ تو دلی کے ارد گرد ایک قصبہ ہے جس کا نام ہاپوڑ ہے، وہاں پر رہتے تھے۔ اب دوسرا یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ
ہاپڑ کی کون سی دو چیزیں یا کون سی چیزیں مشہور ہیں؟ تو پہلا تو ہو گیا پاپڑ اور دوسرے مولوی عبدالحق۔ اور پھر ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ خصوصیات کیا ہیں کہ جس طریقے سے پاپڑ ساری دنیا میں بنتے ہیں لیکن اس جگہ جیسے نہیں بنتے، اسی طریقے سے عبدالحق نام کے لوگ تو ساری دنیا میں پیدا ہوتے ہیں لیکن مولوی عبدالحق صاحب اپنے نام کے ایک ہی پیدا ہوئے جو اس قصبے کے اندر پیدا ہوئے۔ اب یہاں سے آگے مصنف بتاتے ہیں کہ میرے والد کے پاس یعنی مولوی بشیر الدین کے پاس اردو کے اکثر رسالے آتے تھے، جن میں ایک رسالہ اردو بھی تھا جس کے ایڈیٹر عبدالحق تھے۔ جمع کرنے والے بہت سارے، جب آپ کے پاس تحریریں آ جاتی ہیں ان کو چھان بین کر کے صحیح تحریر کو اس کی غلطیاں نکال کر جمع کر کے جو آگے شائع کرتا ہے وہ ایڈیٹر ہوتا ہے، ایڈٹ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ عبدالحق تھے۔ میں کالج کی ابتدائی جماعتوں میں تھا، مصنف کہتے ہیں۔ اسی رسالہ اردو میں ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی جس کا تذکرہ ہی میں نے کیا، کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے عنوان سے مرزا فرحت اللہ بیگ کا مضمون چھپا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اردو ادب کا ایک سرمایہ اور شخصی خاکہ لکھنے میں اپنی مثال، آپ ان جیسا کوئی نہیں لکھ سکتے۔ جب میں نے جنوری 1930 میں ساقی جاری کیا تو مرزا صاحب سے خط و کتابت بھی شروع ہو گئی۔ یہاں مرزا صاحب سے مراد مرزا فرحت اللہ بیگ ہے، اور وہ ساقی کے لیے مضامین بھی بھیجنے لگے، یعنی یہ انہیں بھی اپنی تحریریں بھیجتے اور وہ ان کے رسالے میں بھی اپنی تحریریں بھیجتے۔ یوں فرحت اللہ بیگ کے سلسلے میں مولوی عبدالحق صاحب کو میں نے پہلی بار جانا پہچانا، یعنی مولوی صاحب کو میں نے پہلی بار جانا اور پہچانا ہے۔ سبق کے جو اہم مقامات ہیں وہ میں آپ کو پک اس کی سینڈ کر دوں گا۔ تو آج کا سبق جو ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ شاہد احمد دہلوی اس سبق کے مصنف ہیں۔ کب پیدا ہوئے؟ 1906 میں۔ وفات کب ہوئی؟ 1967 میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ حیدرآباد دکن ہندوستان میں۔ اور وفات کہاں ہوئی؟ 1967 کراچی میں، ٹھیک ہے جی، کراچی میں مدفون ہوئے۔ اسی طریقے سے شاہد احمد دہلوی صاحب نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ تو وہ رسالہ جو تھا وہ ساقی کے نام سے تھا جو شاہد احمد دہلوی نے جاری کیا۔ اور شاہد احمد دہلوی کی خدمات، ایک خدمت تو یہ ہے کہ انہوں نے انجمن ادبی جرائد پاکستان بنائی، یعنی پاکستان کے اخبارات کو حفاظت دینے کے لیے یہ ایک انہوں نے تنظیم بنائی۔ اور دوسرا رائٹرز گلڈ کے ضمن میں بھی انہوں نے خدمات انجام دی، یعنی جتنے بھی رائٹرز ہیں، لکھنے والے ہیں، ان کے تحفظ کو۔ اور اہم بات اس سبق کی جو ہم نے مصنف کے حالات میں پڑھا کہ میوزک سے بھی انہیں دلچسپی تھی، اور اس سلسلے میں انہوں نے جاپان، تھائی لینڈ، فلپائن، ہانگ کانگ کے دورے بھی کیے ہیں۔ اور مصنف کی تصانیف کی تعداد 50 کے قریب ہے، یہ بھی ایک اہم مقام ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے سبق شروع کیا، شخصی خاکے کی تعریف کی۔ پھر اس کے بعد کہاں پیدا ہوئے مولوی عبدالحق؟ ہاپوڑ میں۔ ہاپوڑ کی کون سی دو چیزیں مشہور ہیں؟ پاپڑ اور مولوی عبدالحق۔ پھر مصنف نے عبدالحق صاحب سے ان کی شناخت کب ہوئی، کیسے ہوئی؟ تو کہتے ہیں کہ فرحت اللہ بیگ صاحب سے خط و کتابت ہوئی اردو نامی رسالے کی وجہ سے، جس کے ایڈیٹر مولوی عبدالحق صاحب تھے۔ اور فرحت اللہ بیگ چونکہ مولوی عبدالحق صاحب کے بہت قریب تھے، اس لیے ان سے خط و کتابت کے ذریعے مولوی عبدالحق صاحب سے بھی شناخت ہو گئی۔ اب جو ہوم ورک ہے وہ آپ کو میں ریٹن فارم میں سینڈ کر دوں گا، پھر وہ آپ نے وہ کر لینا ہے۔